الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزائیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق رکھتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت واضح ہو جائے، اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ ہمارے جو بھی کلپ آپ دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے جو حوالہ جات دیتے ہیں یہ کوئی ویسے نہیں، ان کی اصل کتابیں آپ اگر غور کریں تو ان کی اصل کتابوں کے ہی جو عکس ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لگائے جاتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو وہ کتابیں بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ سوشل میڈیا کا کام ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اگر آپ ہمارا دیا گیا حوالہ آپ غلط ثابت کر دیں تو جو آپ کہیں گے ہم وہ انعام دینے کے لیے تیار ہیں، یا وہ کتاب ان کی نہ ہو۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسا نہ سوچا کریں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہاں سے اپنی طرف سے بنا کے یہ نکال کے لے آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مرزائیت کب کی اٹھ چکی ہوتی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب آپ کا حوالہ غلط ہے۔ تو جب وہ نہیں اٹھ کے اس طرح کہہ سکتے تو ہمارے مسلمان کس طرح اپنی طرف سے یہ ان کی طرفداری یا حمایت میں اٹھ کے کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور توجہ بھی نہیں ہوتی، اور ان کو بڑی اچھے اور مسلمان سارا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے اندر تو ایسی باتیں نہیں ہیں، تو آپ نے ایسی اپنی طرف سے نکال لی ہوتی ہیں۔ جی ہم نے ان سے بات کی، ہمارے سے انہوں نے ایسے بات کی، اور بھئی خدا کے بندوں کوئی زہر دکھا کے بھی آپ کو دے گا، تو اس طرح کی چیزوں میں آپ باتوں میں نہ آیا کیجئے۔ اب آپ کے سامنے جو چند چیزیں رکھنی اس میں آپ توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں، آپ بھی جانتے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے جو لوگوں کو آنے والے وقت کے حوالے سے بتایا کہ فلاں وقت یوں ہوگا، فلاں وقت یوں ہوگا، تو جیسے وہ کہتے رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی تھی، جیسے وہ کہتے رہے ویسے ہی ہوتا رہا۔ وہ حقیقتاً نبی تھے، کوئی امپورٹڈ نبی نہ تھے، کوئی اس طرح اپنی طرح سے بناوٹی نبی نہ تھے، جو حقیقتاً نبی تھے، اللہ کی جانب سے اللہ نے بھیجا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی اللہ نے ان کو خبریں دی تھی، جیسا وہ بتاتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیں، اس نے پرانے نبیوں کی نقل، جو پہلے والے ہمارے نبی جتنے بھی گزرے ہیں سب کی نقل کرتے ہوئے اس نے بھی اپنی طرف سے کچھ پیشین گوئیاں کی، جی میں بھی کروں، میں بھی لوگوں کو بتاؤں، لوگ کہیں گے استغفر اللہ یہ نبی ہے تو یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، حالانکہ یہ جھوٹا بندہ تھا۔ جھوٹا بندہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی آپ بات دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس نے جو بونگیاں ماری ہیں اس میں یہ کیا کہتا ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ اس نے کیا کہا؟ دوبارہ سن لیں، جو مرزائی ہیں وہ بھی سنیں اور جو مسلمان ان کے طرفدار ہیں وہ بالخصوص سنیں۔ کہہ رہے جی ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ اب مجھے کوئی اس بات کا جواب دے دے کہ بھئی کیا اس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی مکہ یا مدینہ بھی اس کو دیکھنا نصیب ہوا؟ مرنا تو بعد کی بات ہے، دیکھنا تو مرنا تو بعد کی بات، دیکھنا بھی اس کو نصیب نہ ہوا۔ تو یہ دیکھیں اس کی کیسی گپ ہے، اس کو بونگی اس کو آپ کہیں گے۔ مرا کہاں پہ ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہاں پہ مرا ہے۔ وہ اسی طرح پوٹیاں کرتے ہوئے اپنے ہی پیشاب میں گر کے مر گیا، اس کی یہ حالت تھی، اور اس کے جو چاہنے والے اس کی طرفداریاں کرتے پھرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اس نے کوششیں کی، حالت اس کی یہ ہے، جھوٹا دنیا کا انسان جھوٹا، اور حالت اس کی یہ۔ اور دیکھیں کہ برابری کیسے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات ہے اور مسلمان پڑھتے بھی ہیں، اور جگہ جگہ درود شریف پڑھا بھی جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اس کام میں بھی میں کوشش کروں کہ برابری ہو جائے۔ اچھا طرح طرح کی باتیں کہتا ہے کہ اس اپنے متعلق کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جنوری 1900 عیسوی کو صبح کی نماز کے وقت حضرت اقدس نے فرمایا کہ پرسوں کی نماز میں جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو بجائے اتحیات کے لیے یہ دعا پڑھنے لگ گیا، صلی اللہ علی محمد وعلیک ویرد دعاء اعدائک علیہم۔ اس کا ترجمہ بھی خود ان کے لوگوں نے کیا ہے۔ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے
اور تجھ پر بھی اور تیرے دشمنوں کی بد دعا ان پر لوٹا دی جائے۔ یہاں پہ دیکھیں اس نے اپنی طرح سے بظاہری کوشش یہ کی ہے کہ میں اس طرح کے الفاظ بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کروں۔ اور اسی طرح ایک جگہ پہ لکھا ہے اس کے متعلق کہ اے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ مسیح ہیں، اے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ چنے ہوئے مسیح، چنے ہوئے عیسیٰ، حالانکہ یہ بالکل جھوٹا تھا، کوئی عیسیٰ نہیں تھا، یہ کوئی مسیح نہیں تھا۔ کہتا ہے اے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ مسیح، تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود اور لاکھ لاکھ سلام ہو۔ یہ دیکھیں کیسے اپنی طرف سے یہ برابری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبھی سلام اپنی طرف سے کہ لوگ اس طرح پڑھیں گے تو میری طرف بھی سلام کی نسبت کیا کریں گے، حالانکہ مسلمان جانتے ہیں کہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں وہ کیسے تھے اور یہ جھوٹا بندہ ہے یہ کیسا بندہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف ان کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اگر آپ کو ان کا کوئی بھی فرد بات سناتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے اندر تو ایسی باتیں نہیں ہیں، مولوی اپنے سے گھڑ گھڑ کے باتیں سناتے ہیں، تو ہم آپ کو اوپن یہ کہتے ہیں کہ آپ بلا جھجک ٹھہرے نہیں، اس بندے کو آپ پکڑ کے ہمارے پاس لے آئیں، ہمارے کسی صحیح سنی عالم دین کے پاس لے آئیں، تو آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ واقعی حقیقت کدھر ہے۔ کیونکہ یہ لوگوں کو اپنی طرح سے جھانسا دے دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بات کی۔ او بھائی لوگوں جو ہمارے مسلمان ہیں جو نہیں اتنا جانتے، آپ کو اگر اتنا ہی پتہ ہوتا تو کیا آپ اس کی باتوں میں آ جاتے؟ تو کبھی بھی آپ اس کی باتوں میں نہ آتے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا آپ اس کی باتوں میں آگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمارے مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔